بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ماڈیول نمبر 111 کو۔ لاسٹ ماڈیول میں ہم نے اسمبلی لینگویج اور فورٹران کوبول کے درمیان ڈفرینسز، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پروگرام لینگویج میں مشین انڈیپینڈنس کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، اسمبلی سے تھرڈ جنریشن کی لینگویج تک جاتے ہوئے یعنی کوبول اور فورٹران میں انڈیپینڈنس ہم نے حاصل کر لی تھی۔ یعنی تھرڈ جنریشن کی لینگویج میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جو لینگویجز ہیں وہ مشین انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ایک مشین میں لکھا ہوا کوڈ کسی دوسری مشین میں چلایا جا سکتا ہے انسٹال کر کے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ جو ہماری تھرڈ جنریشن کی لینگویج تھی اس میں پھر بھی ڈیپینڈنٹ کا فیکٹر موجود رہتا تھا، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا تھا جس میں ڈیپینڈنسی پائی جاتی تھی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس ڈیپینڈنسی کو دور کرنے کے کچھ مزید میتھڈ ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پر 3 میتھڈ کو ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے آئی او ہینڈلنگ، اسٹینڈرڈائزیشن، لینگویج ایکسٹینشن۔ آئی او ہینڈلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو پرنٹر ہے کسی ایک مشین میں چل رہا ہے، لیکن وہی پرنٹر جو ہے کسی دوسری مشین میں کام نہیں کرتا۔ یعنی سپوز آپ نے فورٹران یا کوبول انسٹال کی ہوئی ہے کسی ایک مشین میں، اور وہی فورٹران یا کوبول جو ہے کسی دوسری مشین میں انسٹال کی ہوئی ہیں یا ان کی کوڈنگ کی ہوئی ہے، لیکن یہ جو پرنٹر ہے وہ کسی ایک مشین میں تو کام کر رہا ہے، دوسری میں نہیں کر رہا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسری مشین میں ورکنگ کروانے کے لیے اس پرنٹر کے کچھ ڈرائیورز یا کچھ تھوڑی بہت ماڈیفکیشن کر کے اس لینگویج میں کوڈنگ میں ماڈیفکیشن کر کے اس کو ہم انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کا کانسیپٹ ہے اسٹوڈنٹس۔ دوسرا ہے اسٹینڈرڈائزیشن۔ ہمارے پاس 2 آرگنائزیشن ہیں، ANSI امریکن نیشنل اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ اور ISO انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن۔ انہوں نے کچھ اسٹینڈرڈز وضع کیے تھے جن کے تحت کوئی بھی جو لینگویج تھی، جیسے کوبول اور فورٹران جو تھی، اس میں کچھ کوڈز یا کچھ اسٹینڈرڈ دے دیے تھے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے تھے، کوئی بھی لینگویج جو تھی اس کو کسی بھی سسٹم میں انڈیپینڈنٹلی رن کروا سکتے تھے ان کوڈز کو یا اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے۔ اور تیسرا ہے لینگویج ایکسٹینشنز۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوبول، سپوز کوبول ہے کسی ایک سسٹم میں تو چل رہی ہے لیکن کسی دوسرے سسٹم میں نہیں چل رہی، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو آپ کی کوبول یا فورٹران ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے اس میں کچھ مزید ایکسٹینشنز ایڈ کر کے اس کو ہم اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی دوسری مشین میں بھی رن کر سکے۔ تو اس میں ہم اس طریقے سے ہم مشین انڈیپینڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ یہ شارٹ سا چھوٹا سا لیکچر تھا، یہ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی جگہ پہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔